ہے اور جو گہرائی ہے جی وہ بہت زیادہ احساسات کو جھنجھوڑتی ہے. دوسری بات میں یہ کہہ رہی تھی کہ آج کے دور میں جب ہمیں ایک شکوہ بھی نظر آتا ہے اور ایک افراد میں ماں سے اٹیچمنٹ میں کمی بھی نظر آتی ہے، جو جی احساسات ہماری نسل میں تھے اپنی ماؤں سے، اس کو دوبارہ اجاگر کرنے کے لیے اور اس لطیف جذبے کو دوبارہ سے ابھارنے کے لیے اس کتاب کی اور اس نظم کی اور اس مکالمے کو بہت زیادہ پھیلانے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ انسان کے بالکل. اندر وہ جو ایک فطری جذبہ پایا جاتا ہے ماں کا، ہاں وہ دوبارہ سے پھر پروان چڑھ سکے نا. تو جی بہت جی جی خوبصورت نظم، بالکل. اور حقیقت میں اتنی اٹیچمنٹ اور اتنی ڈیپتھ اور اتنی گہرائی ہے ان کے ہاں. اہم بات جی کی بہت شکریہ، ڈاکٹر عزیزہ نے. میری بات ڈاکٹر مکمل ہو. عزیزہ نے بہت اہم بات کہی کہ یہ ضرورت ہے واقعی کہ انسان کے اندر، اور خاص کر کے ابھی جو اتنی وحشت ہے، اتنا بے چینی ہے، اتنا انتشار ہے، اس طرح کی جو نظم ہے وہ انسانی جذبات میں حلاوت اور نرمی. یہ تو اچھا، میں ایک بات اور بھی عزیزہ کی بات سے ایک بات میں سمجھ میں اور آ رہی ہے کہ اس میں جینڈر کا وہ نہیں آ سکتا، کہ یہ جو نرمی اور محبت کا جو ایک وہ ہے، اس سے جی مجموعی جی طور پہ جو ہے یہ نظم نرمی کی تربیت کر رہی ہے، یہ نظم حلاوت کی تربیت کر رہی ہے. یہ نظم ایک پیغام دیتی ہے کہ انسان سے انسان کا رشتہ کتنا معنی رکھتا ہے. یہ اتنی یقیناً اس میں کوئی وہ نہیں کہ اس وقت اس کتاب، یہ جو کتاب آئی ہے سانس کی گرہ کھلنے تک، یہ بہت سانس کی گرہ کھلتے ہی یہ ناگزیر تھی، یہ ناگزیر تھی یہ تحریر. بالکل. تو میرے ساتھ موجود ہے مہر زیدی موجود ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ اس میں گفتگو کریں. ڈاکٹر مہر زیدی، آپ سے درخواست ہے. جی السلام علیکم سارے وعلیکم السلام. حاضرین کو. تو اس پہ ابھی میں نے ڈاکٹر عبدالعزیز مالک کا بھی ان کا تو بہت اچھا لگا، ماجبین نے بھی بہت عمدہ گفتگو کی. بس میں تھوڑی سی بات کہوں گی. نجمہ منصور صاحبہ کو میں نے آپ ہی کی ان محفلوں میں سنا اور ان کی اور سعادت مجھے حاصل ہوئی ان سے ملاقات. تو ان کی کتابیں جب میں نے تو اتفاق سے یہ کتاب سب سے پہلے میں نے یہی کتاب اٹھائی، اور اس کی کتاب میں جن لوگوں نے اس پہ لکھا ہے، اور محترمہ تنویر انجم صاحبہ کا اس پہ انہوں نے بھی جو لکھا ہے ان کی، اور یہ میں چیزیں پڑھ ہی رہی تھی ان کے کتاب کی بگننگ میں، اور مجھے نجمہ منصور کی پرسنالٹی، ان کی شفقت، ان کی میں کہوں گی ایک طرح کی اس قدر پیوریفائڈ سول ہے، وہ ایک ایسی روح ہے، یعنی پاکیزہ سا، مجھے ایسے ٹھنڈا سا احساس، نرم ملائم اور سکون کا احساس ہونے لگا. اور جب میں نے ان کی نظم یہ پڑھنی شروع کی تو یقین جانیے کہ میں ایک ایسی دنیا میں آ گئی کہ مجھے ایسا لگا کہ انہوں نے ہر اس بچے کی اور ہر اس بیٹی کی عکاسی کی ہے جو اپنی ماں کی شفقت، اس کی محبت سے سیراب ہوتی ہے، اس کی روح، اس کی پرسنالٹی، اس کی زندگی. اور ایک اور ہیں آتھر، ان کا نام میں بھول رہی ہوں، وہ بھی میرے گھر آئی تھی، تو انہوں نے جی
ان کی ناول کا نام بھی ماں ہی تھا. تو انہوں نے وہ اپنی ناول پڑھی, اردو کی ناول تھی, لاہور کی ہیں وہ, ان کا نام سوری مجھے اس وقت یاد نہیں. تو اس وقت ہم سارے جتنے حاضرین محفل تھے ہم زاروں قطار روئے. اور لیکن نجمہ کی نظم پڑھ کے آنکھیں نم تو ضرور ہوتی ہیں لیکن اس طرح سے رقت طاری نہیں ہوتی. لیکن اس میں ان کا ایک مجھے ایسا احساس ہوا جیسے روسو نے اپنی یعنی جو پیورٹی اور پرسٹین جذبات کا انسان کی بڑائی جس میں دیکھی, اور جو بچوں کی بچپن کی یا جو بچے کی معصومیت اور اس کی ایپیٹوم ہوتی ہے انسانی پیورٹی کی, تو وہ جو احساس تھا وہ ان کی نظم میں بھی ہے. اور انہوں نے خود ہی اس میں وہ ساری چیزیں, یعنی ایسا لگتا ہے کہ ان کی جو روح ہے, یعنی ایک بیٹی کی روح ہے اور ماں کی روح وہ ایک ہی ہے, یعنی وہ الگ نہیں ہے. اور یہ اپنی آئیڈینٹی کو اس میں تلاش کر رہی ہیں. اور پھر انہوں نے کویسچنز اٹھائے موت سے, کہ موت کے کویسچن, یعنی موت کو وہ اس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ میں موت سے ڈرتی نہیں ہوں لیکن میں اسے پوسٹ پون کرنا چاہتی ہوں. اور جیسے اصحاب کہف جو تھے وہ سو گئے, تو بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے یعنی اپنی وجودیت کا اور اپنے جذبات کا اور پھر اپنی اسپرچویلٹی کا, یعنی بچپن کو اگزامپل بناتے ہوئے اور ماں کے لمس کو اور ماں کا جو انٹریکشن ہوتا ہے بچے سے, تو بار بار وہی مجھے احساس ہوتا ہے جیسے روسو کی تھنکنگ میں جیسے پیورٹی ہے اور وہ ان کی پوری نظم میں ظاہر ہے اسی طرح. اور یہ جو حمزات کا کانسیپٹ ہے کہ اس سے وہ بات کرتی ہیں, تو وہ بھی ایک طرح سے انہی کی پرسنالٹی کا ریفلیکشن ہے. اور ماں جو ہے وہ ان کے اندر ہی سموئی ہوئی ہے, اس سے وہ الگ نہیں ہے. اور یہ کانسیپٹ جو ہے یہ جیسے ابھی اس ڈاکٹر عزیزہ نے بھی کہا کہ ربوبیت کا جو کانسیپٹ ہے کہ گاڈ نرچرنگ ہوتا ہے اور ماں بھی رب ہوتی ہے, رب البیت, اور وہ بھی نرچرنگ ہوتی ہے. تو نرچر کا جو کانسیپٹ ہے اور نیچر اور نرچر, اس کے کانسیپٹ کو انہوں نے اس پوری نظم میں انہوں نے ایکسپلور کیا ہے. اور اس کو انہوں نے اس طرح سے لکھا ہے, دیکھیے بہت ہی عمدہ نثری نظم ہے. یہ طویل نظم ہے لیکن یہ آپ کو اوپر گرا نہیں گزرتی اور آپ کو بور نہیں کرتی, بلکہ آپ کو اپنے اندر کویسچنز جو ہیں اس کو ایکسپلور کرنے کی, اور ایک طرح سے یہ آپ کو کنیکٹ کرتی ہے, آپ کی زندگی کو اسپرچویلٹی سے کنیکٹ کرتی ہے. تو بہت خوبصورت انداز ہے اور یہ بہت فنکار شاعرہ ہیں, یعنی انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ جو ہے وہ بہت خوبصورتی سے کرسٹل کلیئر طریقے سے انہوں نے ظاہر کیا ہے. اور میں تو کیونکہ ہر نظم کو ایک آرٹ فارم میں یعنی لفظ کے علاوہ ایک تصویری فائن آرٹس کے پہلو سے بھی دیکھتی ہوں, تو مجھے ان کی جو یہ ان کی جو پینٹنگ مجھے صاف نظر آتی ہیں وہ مجھے ایک طرح سے جو ان کی جو مونے کی پینٹنگز ہیں اور مینے کی پینٹنگز ہیں
اس طرح کی پینٹنگ میں جیسی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تصویر نظر آتی ہے، اس طرح سے، یعنی وہ بہت ریجڈ لائنز بھی نہیں ہے، اس میں فلوئڈٹی ہے اور اس میں پوائنٹلزم ہے، اس میں ایسی تصویر ہے کہ وہ مختلف لیئرز میں شامل ہے. تو اسی طرح یہ آپ کے ذہن کو مختلف لیئرز میں کھولتی ہے، یعنی آپ ان کے چند 3-4 مصرے ایک ساتھ ملا کے آپ پھر رک جائیں، یعنی یہ اس طرح کی نظم ہے، اور اس میں آپ پورا اس کی آرگیومنٹ کو سوچتے رہیں اور پھر آگے بڑھیں. تو یہ ایسی نظم نہیں ہے کہ آپ شروع لفظ سے آخر لفظ تک پڑھتے چلے جائیں اور پھر آخر میں جا کے آپ ایک کنکلوژن پہ پہنچے. نہیں، یہ بہت ملٹی لیئرڈ نظم ہے اور ان کا اظہار ہے، بہت ڈیپتھ ہے اس میں، اور میں کہوں گی کہ یہ بڑی نظم ہے. طویل ہونے کے باوجود یہ بہت ہی روشن قسم کی نظم ہے. اس میں بہت کلیئر آپ کو کلرز نظر آتے ہیں اور بہت برائٹ کلرز نظر آتے ہیں، اور اس میں ایک ڈارک فوربورڈنگ، یعنی موت کا انہوں نے تصور پیش تو کیا ہے، لیکن وہ فوربورڈنگ اور بہت ہی خوفناک تصور نہیں ہے. وہ ایک انہوں نے لانگنگ تو کی ہے اور گلا بھی کیا ہے کہ موت نے چھین لیا ماں کو، یعنی فزیکلی وہ چلی گئی ہیں، لیکن اس میں فور بورڈنگ نہیں ہے. ان کی جو تصویروں میں، اس میں ان کی نظم میں جو تصویر ہے وہ برائٹ ہے. اس میں ایسی میں نے کہا پہلے بھی کہ ایک بہت سکون اور ایک بہت میٹھا اور ایک بہت ہی اطمینان کا ایک اظہار ہے، جو ایک انسان کو اس بہت زیادہ جذبات کو ہیجان سے دور لے جا کے ایک بہت ہی پیسفل جگہ پہ کھڑا کرتا ہے، جہاں سے انسان انٹروسپیکٹ بھی کرتا ہے اپنے، اور ماں کا جو وجود ہے وہ انہوں نے ایک طرح سے، یعنی اس کو ایک بہت ہی سبلائم طریقے سے پیش کیا ہے، اور جو ان کے ٹرو جذبات ہیں. اسی طرح پھر مجھے ان کی اپنی پرسنالٹی پتہ چلی کہ شاعر جو ہے، یعنی نجمہ منصور کون ہے. یہ she has succeeded in fact. اس نظم سے انہوں نے اپنی آپ کو، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنا اصل دکھا پاتے ہیں نا دوسروں کو، اور یہ وہ سچائی، ان کی جو اپنی سچائی ہے وہ اس نظم سے صاف ظاہر ہو رہی ہے، اور جو مجھے بہت پسند آئی. مجھے ایک طرح سے ان کی بہت، مجھے اپنی ماں یاد آئیں، اپنی خالہ یاد آئیں، اور میرے دل میں ان کے بہت ہی گراں قدر جذبات پیدا ہوئے ہیں. میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں، بہت ہی خوبصورت شاعرہ ہیں، اور میں تو یہی کہہ سکتی ہوں، میں کوئی لٹری وہ نہیں ہوں، بس یہ میرا اظہار ہے. تھینک یو. بہت شکریہ زیدی صاحبہ، بڑی بھرپور گفتگو کی اس نظم کے حوالے سے. سانس کی گرا کھلتے ہی دیکھیے، اس میں یہی بات ہے کہ جو زمین سے جڑی ہوئی ایک محبت ہے، اور نجمہ کی اپنی شخصیت. مجھے ان کی نظم کی جو لائن ہے، ماں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے بابا کے لیے نظم لکھی تھی، ایک زندگی کی دوسری بار موت، تو موت کی وحشت نے مجھے ایسے ہی گھیرا تھا جیسے تمہاری سانس کی گرا کھلتے ہیں. یہ میری نظم کی سطروں میں آن بیٹھی ہے. ماں اگر تم مجھے سن سکتی ہو تو سنو، اب میں ہی نہیں، میری نظمیں بھی تمہیں یاد کرتی ہیں، تمہیں ڈھونڈتی ہیں. واہ، بہت خوبصورت نجمہ دوہرے دکھ سے گزری ہیں. باپ کا بچھڑنا، ماں کا بچھڑنا، اور دوہرے دکھ کا جو انہوں نے جھیلا ہے،
اور دونوں دکھوں کو جس طرح سے تجربہ کیا ہے اپنے پر، وہ بہت، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، جو اسپیچ لیس ہے، وہ اتنا کرب ہے اس میں. اور یہ ہمیں ان کی جو کتاب ہے اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کی نظموں میں نظر آ رہی ہے یہ بات. تو پھر بات ہوئی ہے کہ جی طویل نظم جو گرا نہیں گزر رہی، یہ بہت مشکل کام ہے. میں بار بار کہوں گی کہ آسان کام نہیں ہے کہ طویل نظم جو جس کی ایک ایک لائن خوبصورت ہے. بہت میں شکر گزار ہوں مہر زیدی صاحبہ کی. میرے ساتھ موجود ہے شگفتہ شفیق بھی. ایک بار ہو جی شگفتہ آپ کچھ بات کرنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. نہیں سوری، میں بہت دیر سے آئی ہوں. آئی ایم سوری، ذرا سا آج کل میں کچھ کرائسس میں ہوں، پریشانی میں ہوں. لیکن یہ نجمہ منصور صاحبہ کا پروگرام تھا، میں نے کہا ذرا سی دیر صحیح لیکن میں جاؤں گی ضرور. تو یہ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں، بہت پیاری، بہت مہربان، بہت شفیق، بہت اچھی. محبت. اور یہ کہ بہت ہی خوبصورت نظمیں کہتی ہیں، بہت دل نشیں آسان نظمیں اور دل کو چھونے والی نظمیں. بس میں کیا کہوں، آپ سب لوگ بہت اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں تو آپ سب کو سننے آئی ہوں، آپ سب کی آوازیں سننے ہیں تو ذرا اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. اور صدا جی ہیں آپ لوگ خوش باش. امین. ارے بہت محبت شگفتہ. یہ آپ نے ہم اسی محبت، آپ کی جو اتنی شیریں آواز ہے اسی کو تو سننے کے لیے بے چین ہو رہے تھے. بہت آپ کے لیے بہت دعائیں، بہت دعائیں شگفتہ. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا فرمائے. جی. تو میں اب ہمارے ساتھ میں اب درخواست کرتی ہوں، میرے خیال میں ہم سب سے گفتگو کر چکے. میں آتی ہوں اب زیب اسکار صاحب کی طرف. زیب اسکار صاحب کی طرف آنے سے پہلے میں نجمہ منصور سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اس نظم کا کوئی دونوں، یہ جو حمزہ سے مکالمہ ہے یا جو پہلا ان کا چیپٹر ہے سانس کی آخری گرا کھولنے تک، اس میں سے کسی سے بھی کوئی اپنی جو ان کو سنانا چاہیں تو کچھ پلیز. جی نجمہ. جی یہ حمزات سے مکالمہ ہے، اس میں اس کا 8واں باند ہے. میری حمزات کہتی ہے آؤ ماں سے ملنے جاتے ہیں. میں اسے کہتی ہوں ماں کو ملنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، وہ تو میرے اندر رہتی ہے، میرے دل میری روح میں. جانتی ہو اس کے نام کا کتبہ لکھ کر بہت پہلے میں نے اپنے دل کے تیسرے خانے میں رکھ لیا تھا. ہیلو، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے نجمہ؟ جی نجمہ صاحبہ آپ کی آواز آ رہی ہے. میرا خیال ہے ان کا نیٹ ورکنگ کا ایشو ہے، پاز ہو گئی ہے ان کی ویڈیو. جی لگتا ہے میری آواز نہیں آ رہی. جی نجمہ آپ کو میری آواز آ رہی، ہم سن رہے ہیں. جی جی. اس کے نام کا کتبہ لکھ کر بہت پہلے میں نے اپنے دل کے تیسرے خانے میں رکھ لیا تھا کہ پہلے خانے میں آغا جی، دوسرے میں بابا جان اور چوتھا خانہ ابھی خالی ہے. معلوم ہے جب لوگ مجھے ماں کا پرسہ دیتے ہیں تو میں روتی نہیں ہوں، بس جدائی کی ایک نظم لکھتی ہوں اور دل کے چوتھے خانے میں رکھ لیتی ہوں، جہاں اب نظموں کا ڈھیر پڑا ہے. جہاں اب نظموں کا ڈھیر پڑا ہے کسی مقدس صحیفے کی طرح. میں ہر روز ایک نظم پڑھتی ہوں، پھر اسے خدا کے پتے پر پوسٹ کر دیتی ہوں اور میرے اندر کی گھٹن. میں ہر روز ایک نظم پڑھتی ہوں، پھر اسے خدا کے پتے پر پوسٹ کر دیتی ہوں اور میرے اندر کی گھٹن تھوڑی کم ہو جاتی ہے. یہ جو نجمہ کہہ رہی تھی نا کہ اگر وہ یہ نظم نہ لکھتے تو انہیں کچھ ہو جاتا، تو یہ جو خدا کے پتے پہ جو پوسٹ کر دیتی ہیں اور کچھ گھٹن کم ہو جاتی ہے، یہی بات ہے. یہ کیتھارسس کی جو ایک صورت ہے
اور یہ یقین مانیے یہ کیتھارسس ناگزیر ہے، کیتھارسس بہت اہم ہے، یہ سانس لینے میں آسانی کرتا ہے. جی بہت ایسا ہی ہے. جی امین اوڈیرائی صاحب بھی ہمارے ساتھ. جی جی پلیز پلیز پلیز. اپنے اندر کی گھٹن کام کرنے کے لیے جی محبت، جدائی اور اداسی کی نظمیں لکھ لکھ کر تم تھکتی نہیں ہو؟ میری ہمزاد مجھ سے پوچھتی ہے. میں کہتی ہوں نہیں. شاید تم جانتی نہیں ہو، خدا نے سب سے پہلے قلم تخلیق کیا، پھر لوح بنائی اور قلم سے کہا لکھ. قلم نے پوچھا کہ کیا لکھوں؟ خدا نے کہا لکھ جو کچھ میں لکھواتا ہوں. اور یوں قلم نے لوح پر وہ سب کچھ لکھا واہ جسے واہ. خدا نے لکھوایا. میری ہمزاد سنو، میں بھی اسی کے حکم کے تابع ہوں. وہ خدا جو کن کہتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے، وہ خدا جس سے میں محبت کرتی ہوں اور وہ مجھ سے پیار کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ. عرش اور فرش کا وہ خدا جو پوری کائنات کے نظم کا محور ہے مجھے تھکنے نہیں دیتا. جانتی ہو میرے پاس تھوڑی سی محبت، تھوڑا سا درد اور تھوڑی سی تنہائی رہ جاتی ہے تو میں دوبارہ دکھ سے اس کی پیوند کاری کرتی ہوں. پرانی محبت کے بیج ڈالتی ہوں، اشکوں کا پانی دیتی ہوں، لفظوں کی نئی فصل کاشت کرتی ہوں اور نظمیں لکھتی ہوں. نئے نویلے دکھوں کی نظمیں. پھر موت کا بت بناتی ہوں، وہ نظمیں اس کے چرنوں میں رکھ دیتی ہوں. لیکن بت چاہے سونے کا ہو، چاندی کا ہو یا پتھر کا، بت ہی ہوتا ہے. نہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ اس کے پتھر بدن سے جذبات رشتے ہیں، نہ آنکھوں سے آنسو. سنو پیاری ہمزاد، سنو پیاری ہمزاد، آؤ ایسا کرتے ہیں ہم بھی بے جان بت بن جاتے ہیں موت کی بجھارت بوجھنے کے لیے. بہت اچھا. کیا کہیں، کیا کہیں. بہت واہ عمدہ، نجمہ صاحبہ، بہت واہ واہ واہ. عمدہ، شاندار. فارسی سے واہ فارسی واہ سے واہ، ہم بھی بت بن جاتے ہیں. واہ. تم نے دل میں ڈبو کے لکھا ہے آپ نے جی انگلیاں. واہ نجمہ، واہ واہ. میں کیا کہوں، کتنی ان کی نظموں میں مجموعی طور پہ اگر نجمہ کی نظمیں دیکھی جائیں تو کتنی زمین سے گندھی ہوئی نظمیں ہیں، کتنی ڈیپ روٹڈ وہ ہے. جی بہت خوبصورت نظم، بہت 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 خوبصورت. تو میں اب درخواست کرتی ہوں زیب اسکار صاحب آپ سے کہ نجمہ منصور صاحبہ کی نظم پہ گفتگو کیجیے. زیب اسکار صاحب. جی جناب صدر کی اجازت سے میں یہ عرض کروں گا کہ اتنی بھرپور گفتگو ہوئی ہے نجمہ منصور کی نظموں کے تعلق سے. سانس کی گرے کھلتے ہی اور خدا، ماں اور موت سے مطالبہ. بہت بھرپور گفتگو ہوئی، بہت بھرپور. اور وقت کی کمی کے باعث میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہم پہنچے ہیں جو ہے وہ نجمہ منصور کی نظموں کے اصل تک. اور میں نے ڈاکٹر تنویر انجم کا تبصرہ پڑھا، ان کا تفصیلی، اور ڈاکٹر طاہرہ اقبال کا بھی بلا شبہ بہت عمدہ. وہ دونوں تحریریں ہماری بہت مدد کرتی ہیں ان نظموں کو سمجھنے میں اور نجمہ منصور صاحبہ کے کام کو سمجھنے میں. اور بلا شبہ انہیں درویش کے حوالے سے ڈاکٹر تنویر انجم نے بھی کہا، اور دوسری جگہ بھی کئی جگہ میں نے پڑھا ان کے تعلق سے. اور میں خود بھی کہہ چکا ہوں، یہ بات تو ہم مانتے ہیں. البتہ درویش کی معنویت ہم سب کے نزدیک یقینی طور پہ الگ الگ سی ہو سکتی ہے. مثلا یہ درویشی ہی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے مقام کو ڈسکور کر لیا، ایک ایسی پوزیشن سے انہوں نے جو ہے وہ گرے کے کھلنے کی بات کی
اور کہ ایک دکھ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، پھر جو ہے وہ دکھ کی صورتحال جس طرح سے چلتی رہتی ہے، پھر وہ انہوں نے ہم کو وہ باور بھی کرایا کہ جب یہ رشتے بچھڑ جاتے ہیں یا کوئی بھی تعلق آپ کا جب بچھڑ جاتا ہے تو کیا اس کے حوالے سے کیا کیا تصورات پیدا ہو سکتے ہیں. جیسا کہ ڈاکٹر وہ ملک صاحب نے بات کی تھی، عبدالعزیز ملک صاحب نے، کہ وہ جو ابدی دکھ ہے وہ جو ہے وہ اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے، پھر جو ہے وہ اس سے کیا آپ کے اندر تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں. اس میں میں نے یہ نوٹس کیا کہ نجمہ منصور جو ہے، ایک تو ان کا کام یقینی طور پر نجمہ منصور کی پہلے جو نظمیں ہیں اور جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے عہد کو یہ جس طرح سے میں سمجھتا ہوں لکھ رہی ہے تخلیقی سطح پہ، وہ تو سب کے سامنے ہے ہی ہے. تو ایک تو وہ تجربہ، وہ ساری باتیں، پھر یہاں پہ آ کے نجمہ منصور نے ایک ایسی صورت، ایک اختیار، تخلیقی صورت، اظہاری صورت دریافت کر لی کہ جہاں پہ جا کے وہ یہ تک بتا رہی ہے کہ وہ جو ہے ماں کب جائے گی، منڈے کو یا تھرسڈے کو. اب یہ دیکھیے، اور پھر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ماں کے حوالے سے. میں نے اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں جو ڈاکٹر نے بتایا. ابھی میں زیدی صاحبہ نے بڑی بھرپور گفتگو کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے احباب نے اور ماں جبین صاحبہ نے، شکوفتہ شفیق صاحبہ نے، ماریہ نے بڑی عمدہ گفتگو، اور انجلا ہمیش جو ہے وہ وقتاً فوقتاً گفتگو کرتی رہی ہیں. وہ بھی چیزوں کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو وہ انڈر لائن کرتی رہی ہیں. پھر جو ہے وہ رفت ناہید صاحبہ نے بھی بات کی ہے. میں یہ ان کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد مجھے کہیں نہ کہیں محسوس ہوا کہ میں جس طرح سے سوچ رہا ہوں اس میں ایک نیا رخ سامنے آ جاتا ہے. کسی نے مدر کا نام لیا، ایک مدر تو وہ الگ چیز ہے، وہ جو اپنا میکسم گورکی کا، لیکن ادھر جو ماں کے نام سے آتی رہی ہیں چیزیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اچھا، ایک جو ہے ہمیں سراج صاحب نے میاں کے نام سے لکھا تھا، تو وہ ظاہر ہے فکشن تھا، ایک وہ تو اور چیز بن جاتی ہے. تو لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ وہ جو چیزیں ہیں میں نے عمومی طور پہ نوٹس کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ استعارہ نہیں بنتا ہوا نظر آتا، وہ جو ہے وہ تمثیلی صورت نظر نہیں آتی. جبکہ یہاں پہ یہ نجمہ منصور کے ہاں یہ جو ہے وہ ماں ایک استعاراتی صورت، اور سانس کی گرے کھلتے ہی وہ جو ہے وہ بھی انہوں نے اینڈ پہ تو یہ کہا ہے کہ یہ مسلسل وہ شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ وہ لکھتی رہیں گی اور دریافت کے حوالے سے. تو اس اعتبار سے بھی آپ دیکھیے کہ وہ ایک، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ایک متحرک جو ہے وہ نشان بن گیا، ایک تحرک آمیز استعاراتی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. اور جس میں جو ہے وہ ساری باتیں جو ماں کے ساتھ شیئر کی تھی، دنیا بھر کی باتیں، وہ جو ہے وہ ذات سے کائنات کی طرف جانے کا عمل ان معنوں میں نظر آتا ہے کہ فلسطین، کشمیر، وہ سارا آپ دیکھتے رہیے ماں سے ہوتے ہوتے کورونا وائرس تک وہ جو ہے صورتحال جو ہے وہ چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ حمزاد کے حوالے سے ابھی آپ نے ان کا وہ نظم کا ایک حصہ سنا بھی، حمزاد کے بارے میں بھی تصورات ہمیں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. نجمہ منصور ڈائریکٹلی، حمزاد عام طور پہ عموماً جو اس کو دریافت بھی کیا جاتا ہے، تو ابھی تک جو ہے میں نے جو یعنی عالموں سے بھی جو باتیں سنی ہے تو تاثر یہ نظر آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک سپیریئر ہے، آپ اس کے سامنے کہیں نہ کہیں انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں. آواز میری آ رہی ہے نا؟ جی، لیکن یہاں پہ انجلا صاحبہ وہ جو ہے انفیریورٹی کمپلیکس اور سپیریورٹی کمپلیکس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے وہ جو ہے حمزاد کی بھی رہنمائی کی جا رہی ہے. حمزاد سے یعنی بالکل یہ ان کے ساتھ اتنی بے تکلف ہے یہ کردار. جی. اور حمزاد کے لیے مؤنث کا رخ انہوں نے جو ہے وہ یعنی وہ ایڈریس کرنے کا جو انداز اختیار کیا وہ بھی بڑا فطری ہے. تو مجھے یہ کہنے دیجیے کہ ایسی فکری اور اظہاری صورتیں نظر آتی ہیں، اور پھر وہ زمین سے جڑت کی بات آپ نے کہی ہے وہ بلا شبہ ہے. پھر جو ہے وہ چونکہ نجمہ منصور آج کی شاعر ہیں، پھر ان کے وہ والد صاحب کا حوالہ آ جاتا ہے وہ ساری اس نظم کے اندر. تو میں یہ کہوں گا کہ
جو یعنی جس کو جدید حیثیت آپ کہتے ہیں، اور جو انہوں نے اس اظہار کے دوران جو انہوں نے کہنا چاہیے ڈیوائسز استعمال کی ہیں، اس کے لیے اس وقت نہیں ہے. وہ ساری جو ہے میں کہوں گا کہ بہت ماڈرن سینسیبلٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ماں کے تعلق سے اس انسانی دکھ کی طرف خیال آتا ہے. ایک جو ایگزسٹینشیلسٹ جو اسٹیٹ آف مائنڈ بن جاتی ہے نا، وہ بھی آپ کو وہ جو دکھ ہے، وہ اینگوش جو ہے، اور وہ جو جانے کا ایک وہ کہنا چاہیے کہ ایک اعتبار سے وہ جو حقیقت ہے، تو اس میں جو ہے وہ میننگ کہاں نظر آئے گی. اس کو میننگ میں یوں کہوں گا کہ اس ساری جدائی کو، اس سارے دکھ کو، اس ذات کے دکھ کو جو پھر ایک کائناتی رخ اختیار کر لیتا ہے، اور تو وہ اس اعتبار سے ایک ایسی سطح آ جاتی ہے کہ جیسا تنویر انجم صاحبہ نے، وہ ڈاکٹر مہر زیدی نے جو بات کہی تھی کہ یہ پڑھتے ہوئے واقعتاً بہت ہی بڑی مختلف کیفیت ہو جاتی ہے پڑھتے ہوئے. اور نجمہ منصور کا جو انداز بیان کرنے کا جو انداز ہے، وہ بھی بہت کہنا چاہیے دکھ دینے والا ہے، افسردہ کر دیتا ہے. تو اس اعتبار سے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا اس دکھ کو ایک جو ہے وہ اس دکھ کو اور اس دکھ کے تعلق سے کہنا چاہیے میننگ کو ایک کیا کہنا چاہیے ایٹرنیٹی نظر آتی ہے آپ کو، جس کو ڈاکٹر ملک نے کہا ہے کہ اس کے دو ہی طریقے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو وابستہ کریں جو ہے وہ بڑی روح سے. لیکن یہاں پہ نجمہ کے یہاں ایک مختلف سا رنگ نظر آ رہا ہے. بالکل ہمیں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سرٹن وہ جو ریلیجیس ویو ہوتا ہے نا، وہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ جو ہے روحانی تعلق نظر آ رہا ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے ایک طرح سے زندگی کو سمجھنے کے لیے ایک وحدت الشہودی رخ ہوتا ہے، ایک وحدت الوجودی رخ ہوتا ہے. تو وہ مجھے ان کے ہاں کائنات کو جاننے کا اور کائنات کے دکھ کے ساتھ میچ کرنے کا، اور پھر اس دکھ کو ایک اعتبار سے کائناتی بناتے ہوئے اس کے اندر ایک معنویت تلاش کرنے کا جو عمل ہے نا، وہ مجھے ان کے یہاں خاصا مختلف نظر آیا ہے. ظاہر ہے اس وقت ان کی اس جو ہے میں کہوں گا مارکا آرا کام کے اوپر اس کا محاکمہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن جو چند ایک اس کی جو ڈائمینشنز ہیں، ان میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں نجمہ کے یہاں ایک ایسی سطح آ جاتی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا وجودی اعتبار نظر آنے لگتا ہے کہ آپ کو اس دکھ کے اندر بھی جو ایک کہنا چاہیے ایک نیونیس، اس دکھ کے بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ فراہم کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ایک فریشنس نظر آتی ہے. بہت شکریہ. میں نجمہ کو ان اتنی بامانی نظمیں کہنے پہ میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ اعتبار سے بہت بہت عمدہ دیب صاحب، بہت عمدہ، بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. بڑی اہم گفتگو کی دیب صاحب آپ نے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بڑی بھرپور گفتگو کی. اچھا یہ جو بات آ رہی ہے اب یہ اچھا پہلے تو یہ کہ سیشن ختم ہو جائے تو اسی لنک پہ دوست دوبارہ آ جائیں. یہ جو بات آ رہی ہے میرے ذہن میں پہلے بھی بات آ رہی سوال تھا، جو بھی اب تک ماں کے حوالے سے لکھا گیا وہ میں بیشتر جیسے میرے والد نے بھی لکھا، مرد ہمارے جو میل رائٹرز ہیں انہوں نے لکھا، خواتین رائٹرز نے ذرا ماں کے حوالے سے کم ہی لکھا. تو ہاں، تو یہ بھی اس موضوع پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ جو ہمارے ہاں نجمہ جس کی ہم جو کتاب دیکھ رہے ہیں، خاتون رائٹر کا ماں سے محبت، اس میں کوئی وہ نہیں کہ ماں سے، جیسے میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ ماں اور بیٹی کا رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو آسانی سے خود لکھنے والا بھی ایکسپلین نہیں کر سکتا. وہ ایک دوسرے میں گم ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ کیسے ایک دوسرے سے الگ ہو کے لکھ پائے، وہ بہت وہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے جی. تو اس کو کس طرح سے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ خاتون رائٹر جس طرح ماں کو لکھ رہی ہے، وہ کیونکہ ہمیں عام طور پہ مرد رائٹرز نے، ہمارے ہاں کے بھی مرد رائٹرز نے ماں کو بیان کیا ہے، ماں کی محبت کو، ماں سے جدائی کو.
سب ماں سے بچھڑنے کے غم کو، ماں کے ڈمس کو، سب مرد رائٹرس نے بیان، لیکن خاتون رائٹرس کو کس طرح سے لکھ رہی ہیں یہ دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں. میرے ساتھ اب ہم گفتگو کو سمیٹنے کی طرف آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس سیشن کو پہلے یہ بتائیے کہ ختم ہونے میں کتنا وقت رہ گیا؟ اس سیشن کو ختم ہونے میں صرف 3 منٹ رہ گئے ہیں. اونلی 3 منٹ. میں ایسا کرتی ہوں کہ 3 منٹ جو ہے وہ یہاں سے سیشن ہم اینڈ کرتے ہیں اور نئے لنک پر دوبارہ آ جائیں، کیونکہ اس کے بعد ہمیں سلیم شہزاد سے